امیر المومنین کے پاس سارا علم ہے، حدیث کا بھی ہے، قرآن کا بھی ہے، لیکن انہیں گوشہ نشین کر دیا گیا، ان سے علم نہیں لیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کے جتنے فرزند ہیں، ائمہ ہیں، ان سے بھی علم نہیں لیا جا رہا ہے، وہ تو سائٹ پہ ہو گئے۔ اسلام کے پاس نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی مفسر ہے، نہ کوئی محدث ہے، نہ کوئی امام ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ 150 سال بعد تازہ امام نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بھئی 150 سال بعد کیا ہوا کہ اسلام میں امام بننا شروع ہو گئے، مفسر بننا شروع ہو گئے، محدث بننا شروع ہو گئے۔ 150 سال بعد امام کو حدیث نشر کرنے کی، بیان کرنے کی آزادی ملی۔ امام محمد باقر علیہ السلام ایک صدی بعد، وہ بھی بنی امیہ کی کمزوری کی وجہ سے انہیں سپیس ملتی اور وہ احادیث کو بیان کرنا، علم کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ باقر العلم ہے، اور جب یہ علم کے چشمے پھوٹنا شروع ہوتے ہیں تو عالم اسلام میں علم اور علماء پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم سوال یہ کرتے ہیں، رسالت مآب سے تو نہیں لیا، اس کے بعد ایک تاریک دور گزرا ہے۔ اس تاریک دور کے بعد یہ جو علم آج تمہارے پاس موجود ہے، یہ رسول کا علم ہے، یہ تمہارا اپنا گڑھا ہوا ہے؟ یہ رسول کا ہے۔ تمہیں رسول کا علم 100 سال بعد کہاں سے ملا؟ در اہل بیت سے ملا۔ یہ معجزہ ہے، یہ ائمہ کا معجزہ ہے کہ اس میں پھر اور کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ علامہ ہلی، آپ کو تھوڑا سا لائٹر موڈ کے لیے، علامہ ہلی گئے کسی بادشاہ کے پاس اور وہاں مناظرہ کرنا تھا تمام مذاہب خمسہ نے۔ تو مناظرے کے لیے جب وہ گئے تو انہوں نے جوتی اپنی بغل میں دبائی اور بادشاہ کے تخت کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ سب نے کہا یہ شیعہ عالم کتنا بدتمیز ہے، اپنی جوتی بغل میں دبا کے تو نہیں لانے چاہیے، سب اس کا جوتا کون لے جائے گا؟ انہوں نے کہا نہیں جی، مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ خوف تھا کہ یہ حنفی حضرات میری جوتی چوری کر لیں گے، اس لیے کہ ان کے امام نے رسول خدا کی جوتی چوری کی تھی۔ ان سب نے سیخ پاؤ گے، ہمارے امام نے کہاں سے چوری کی؟ وہ تو 150 سال بعد آیا ہے، وہ تو رسول کے زمانے میں تھا ہی نہیں کہ وہ رسول خدا کی جوتی اچھا یہ نہیں تھا، یہ امام شافعی تھا، اس نے چرایا تھا، وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ اچھا یہ نہیں تھا، امام مالک تھا، وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ اچھا تمہارے ائمہ 150 سال بعد آئے ہیں، ان میں سے کسی نے رسول کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو انہوں نے اپنا علم کہاں سے لیا ہے؟ انہوں نے اپنا علم اسی در سے لیا ہے۔ اگر اسی در سے لیا ہے تو مذاہب خمسہ میں سے ایک در کیا ہے؟ مذہب فقہ جعفری، اور ان چاروں نے اسی فقہ جعفری سے اگر لیا ہے تو ان کو چھوڑ دو۔ جہاں سے تمہیں ملا ہے وہ سرچشمہ جب موجود ہے تو اسی سے لے لو۔ اگر یہ سرچشمہ نہیں ہے تو اس کے علاوہ تمہیں کہیں اور نہیں ملتا رسول کا علم، حدیث کا علم، تم نے تو سب جلا دیا تھا۔ اگر اسے سرچشمہ مانتے ہو تو پھر اسے ماننا پڑے گا۔ وہ تو اس 4 کے برابر بھی نہیں مانتے، وہ تو مذاہب اربعہ مانتے ہیں، مذاہب اربعہ مانتے ہیں، آپ کے مذہب کو وہ مذہب نہیں مانتے۔ ابھی یہ بینکنگ کے مسائل ہیں اور اسلامک بینکنگ وغیرہ جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اس میں کیونکہ کسی بھی فقہ میں اتنی جان نہیں ہے کہ وہ کوئی اسلامک بینکنگ دے سکے، اس لیے وہ کہتے ہیں جی مذاہب اربعہ میں سے جہاں سے جو چیز ملے وہاں سے ہم اٹھائیں گے اور ایک اسلامک بینکنگ بنا دیتے ہیں، اور بنائی بھی ہے آج کل۔ اگر یہ 4 میں سے کسی ایک سے بھی اٹھایا جا سکتا ہے تو جو اس کا اصل ہے اس سے کیوں نہیں اٹھایا جا سکتا؟ وہ کہتے ہیں جی یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ فقہ جعفری ہے نہیں، یہ شیعہ رافضیوں نے ایسے ہی بنایا ہوا ہے۔ اور اگر یہ بات ان کی صحیح ہو تو پھر ان کی بات صحیح۔ اگر ہمارا فقہ امام جعفر صادق کا فقہ نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اگر امام جعفر صادق کا فقہ ہے تو اس کے علاوہ کسی اور کی اہمیت نہیں ہے۔ تو آئیے اس پہ ڈیبیٹ کر لیتے ہیں۔
اس پہ تحقیق ہونی چاہیے. ہم نہیں کرتے، آپ کریں. اس پہ تحقیق کریں، اس پہ تھیسس لکھیں، اس پر پی ایچ ڈیز کریں کہ یہ فقہ موجود ہے، یہ امام کی فقہ ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہو گیا، اگر ہے تو آپ سب کو باقی ساری فقہ جلانی پڑے گی. اور اس پر کام ہوا ہے، اور اہل سنت نے بھی کام کیا ہے فقہ الآل کے نام سے، اور ثابت بھی کیا ہے کہ جو فقہ موجود ہے، ہم نے نہیں، ہمارے ہاں تو ثابت ہے. ان کے ہاں بھی جو روشن فکر اور محقق لوگ ہیں انہوں نے ثابت کیا ہے اور کتابیں اس پہ لکھی ہیں کہ جو ابھی فقہ موجود ہے وہ فقہ الآل ہے، اہل بیت کی فقہ ہے، اور اہل بیت کی فقہ کے ہوتے ہوئے کسی اور فقہ پر عمل نہیں ہو سکتا ہے. یہ معجزہ ہے ہمارے تمام ائمہ کا. اور پھر اس کے بعد آنے والے ائمہ، ادھر اماموں کو تھوڑی سی آزادی ملی، اس کے بعد اماموں کے حالات انتہائی سخت ہیں.